السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا۔ صفحہ نمبر 24 اور آیت کا نمبر 130۔ اسی صورت کے آیت نمبر 94 میں ہم اس بات کو پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بیان کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی بستی کے اندر کسی رسول اور نبی کو بھیجا ہے، وہ نبی اور رسول جب بھی اس بستی کے اندر گیا تو وہاں پر ہماری طرف سے چھوٹے چھوٹے عذابات آتے رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجنے کا مطلب مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف آ جائیں، رجوع کر لیں، نبی کے اوپر ایمان لے آئیں، معجزات کو تسلیم کر لیں۔ بالبأساء والضراء، تکلیفیں اور مصیبتیں آتی رہی ہیں۔ اسی قانون کا ذکر آج کے ہمارے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اور اس فرعونیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ معجزہ دکھایا، معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ جو ایمان لے آئے وہ تو ایمان لے آئے، خوش نصیب ٹھہرے، لیکن فرعون اور کچھ فرعونی ایسے تھے جو ایمان نہ لے کر آئے۔ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکمل ڈیبیٹ کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پاداش میں ان کے اوپر چھوٹے چھوٹے عذابات کو نازل کیا۔ وہی قانون جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی نجات کے بعد جو وہ ڈیبیٹ ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 61 سالی کا عذاب نازل کیا۔ 61 سالی کہتے ہیں کہ ایسا سال جس سال بارشیں اپنے وقت پر نہ ہوئی ہوں اور فصلیں کم تیار ہوں، اس کی وجہ سے ان کے جو پھل تھے، ان کی فصلیں وہ کم تیار ہوئیں، کم مقدار میں ان کے سامنے آئیں۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر 61 سالی تو آتی تھی، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی تو یہ پتہ کیا کہتے تھے، یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہماری حسن تدبیر ہے، یہ تو ہماری کاریگری ہے، یہ تو ہماری محنت ہے، ہم نے کوششیں بڑی کی ہے، اسی لیے اتنا پھل نکلا ہے۔ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور اگر ان کے اوپر کوئی عذاب آ جاتا، فصلیں کم تیار ہوتی، فصلیں جو ہے نا 61 سالی اور بارش کی کمی کی وجہ سے فصلیں نہ تیار ہوتی، تو اس ساری کی ساری بات کو نحوست کہہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے نا وہ عائد کر دیتے کہ حضرت موسیٰ اور اس کی قوم، اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا کام اپنی طرف نسبت، برا کام حضرت موسیٰ کی طرف نسبت۔ جیسے ہمارے ہاں اگر کوئی پسندیدہ کام نہ ہو، کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی،
آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, ٹانگ ٹوٹ گئی, جی اللہ دی مرضی. اگر کہا جائے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا جی آپ بچ گئے, کہتا میں بائک نو ایسے نہ کر لیا ہی اس وقت میں. اگر مصیبت آ جائے اللہ کی طرف, اگر خوشحالی آ جائے میری کاریگری, میری محنت, میں محنت کرتا ہوں, میں جناب اپنے کاریگروں کو بڑا سکھایا ہوا ہے, اس وقت میں جب خوشحالی آ جائے اپنے کھاتے کے اندر رب بھول جاتا ہے نا اس وقت ہمیں. جب کوئی تنگی آ جائے, پریشانی آ جائے, اللہ کی مرضیاں. یہی کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کرتی تھی. جب فصل اچھی ہوئی کہتے جی ہم نے محنت بڑی کی ہے, یہ ہمارا حق تھا, ملنا ہی تھا, اور جب کچھ اس طرح ہو جاتا حضرت موسیٰ کی طرف نسبت کر دیتے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس سے اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات انہوں نے دیکھے, مانے. سورۃ النمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 13 اور 14 اگر آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں آپ کو معلوم ہوگا, وہاں پر اللہ نے بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ سارے کے سارے لوگ مان چکے تھے یہ نبی سچا ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, جھوٹا نہیں ہے. لیکن ماننا نہیں. کیوں نہیں ماننا؟ حسد کی وجہ سے. پہلے ساری زندگی اتنی دیر سے حضرت موسیٰ کی بغاوت کر رہے ہیں, اگر ہم آپ تسلیم کر لیا, لوگ کہیں گے پہلے تو بغاوت کرنا ہوں تو ایسے نالدو ہو گیا. بس اپنی انات کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی طرف نہ آئے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ, اور بے شک ہم نے آل فرعون کو پکڑا بِالسِّنِينَ قحط سالیوں سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ, لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, تاکہ وہ اس وجہ سے نصیحت حاصل کریں. حضرت موسیٰ اور فرعون کا یہ جو مقابلہ چلا تھا نا, یہ تقریباً 40 سال تک رہا تھا. 40 سال تک. جیسا کہ مولانا عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر کے حوالے سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, جب ان کے اوپر خوشحالی آ جاتی, قالوا, وہ کہتے, لَنَا هَذِهِ, یہ تو ہمارا حق ہے. جو ابھی میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی, یہ تو ہمارا حق ہے, ہماری کاریگری ہے, ہماری حسن کارکردگی ہے, یہ ہماری محنت ہے, سارا کچھ اسی وجہ سے ہمیں ملا ہے. فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اگر ان کے اوپر کوئی تکلیف پہنچتی, یطیروا بموسیٰ, تو نحوست کا باعث اس مصیبت کا باعث حضرت موسیٰ کو ٹھہراتے, وَمَعَهُ, اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے ان کو ٹھہراتے. یعنی حضرت موسیٰ کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ سارا کچھ عذابات آ رہے ہیں, یہ فصلوں کا کم تیار ہونا اس نحوست کا باعث حضرت موسیٰ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ہمارے ہاں میں نا وہ یہ تطیر لفظ بولا جاتا ہے, تطیر, بدشگونی کے لیے تطیر لفظ بولا جاتا ہے. یہ لفظ لیا گیا ہے, پرندے کو کہا جاتا ہے طائرہ, طائرۃن. مشرکین کیا کرتے تھے کہ انہوں نے کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا یا کوئی کام کرنا ہوتا نا, وہ بدشگونی لیا کرتے تھے پرندوں سے. ایک پرندہ پکڑتے اور کہتے یہ پرندہ ہے, اگر یہ دائیں گیا تو ہم یہ کام کر لیں گے, اگر یہ بائیں گیا تو ہم یہ کام نہیں کریں گے, اور اگر سیدھا چلا گیا تو کہتے پھر دوبارہ یہ عمل کرو. اب وہ پرندے کو ایسے چھوڑ دینا, اگر پرندہ اڑتا اڑتا دائیں طرف چلا جاتا کہتے کہ چلو اب سفر کرو, سفر ٹھیک رہے گا. اب پرندے کو کیا معلوم ہے, اب پرندے کو کیا معلوم ہے کہ اس کے لیے بہتر ہے سفر یا نہیں بہتر. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کوا اگر بول رہا ہے تو کیا ہوگا, مہمان آ رہے ہیں. کالی بلی گزر گئی, نہ بھائی اب یہاں سے نہیں گزرنا, اب ہمارے لیے راستہ نعوذ باللہ من ذالک سفر ٹھیک نہیں رہے گا. اگر الو آ کر بیٹھ گیا تو یہ کام ہو جائے گا. یہ کالا جوتا اپنے رکشے کے پیچھے, گاڑی کے پیچھے لگا لے تو نظر نہیں لگے گی. یہ ساری کی ساری بدشگونیاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام بیان فرماتے ہیں, سنن ترمذی کے اندر حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں, حضور بیان فرمایا الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, الطیرۃ شرکن, اور میری امت کے لوگوں یہ بدشگونی شرک ہے, اس سے باہر نکلو. تو یہی کام حضرت موسیٰ کی طرف منسوب کر دیتے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں الا
خبردار انما طائرهم عند اللہ، بے شک یہ جو نحوست ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آزمائشیں آتی ہیں، عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن ان میں سے اکثر ایسے جو جانتے نہیں ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات انہوں نے دیکھے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالو، اور انہوں نے کہا مہما تأتینا بہ من آیا، جو بھی ہمارے پاس یہ نشانی کوئی بھی لے کر آئے گا، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ہم پر اس کے ذریعے جادو کرے۔ اب یہ معجزات کو جادو کہہ رہے ہیں، حالانکہ معجزے اور جادو کے اندر بڑا فرق ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے؟ جادو انسان کرتا ہے نا، جنات کی مدد لے کر اور بد روحوں کی مدد لے کر، لیکن معجزہ ایک ایسی شے ہے جو ساری دنیا مل کر اس کو کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ یہ معجزے اور جادو کے اندر فرق ہے۔ جادو انسان کرتے ہیں، معجزہ اللہ دکھاتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ تو جادو ہے، اور کہتے موسیٰ جتنے مرضی تم معجزے ہمیں جادو دکھا لو، معجزہ نہیں، جتنے مرضی ہمیں جادو دکھا لو، ہم تمہارے اوپر ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ فرمایا وقالو، انہوں نے کہا مہما تأتینا بہ، جو بھی تو ہمارے پاس لائے گا، من آیتن کوئی نشانی، لتسحرنا بہا، تاکہ تو ہم پر اس کے ذریعے جادو کرے، وما نحن لک بمؤمنین، جتنے مرضی تم جادو دکھاؤ ہم تمہارے اوپر ہرگز ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جب یہ لوگ یہ قحط سالی اور پھلوں میں کمی کی وجہ سے ایمان نہ لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر 5 اور چھوٹے چھوٹے عذابات بھیجے، جس کا ذکر اگلے سبق کے اندر آ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔